السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایوب علیہ السلام کی دعا پر بات کریں گے۔ ایوب علیہ السلام میرے نزدیک ایک استعارہ ہے صبر کا، ہر اس شخص کے لیے جو کسی وجہ سے بیمار ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ آپ یقین کریں کہ ایوب علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے اور انہوں نے جس طرح اپنی تکلیف کا اظہار کیا، یہ ایسی کیفیت ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے بلکہ ہر ایک کے لیے جو کسی نہ کسی اعتبار سے بیماری میں ہے، مایوس ہو رہا ہے یا مایوسی کا کوئی تصور اس کے اندر آ رہا ہے، اپنے علاج کی طرف سے، اپنی طویل بیماری کی وجہ سے، یا اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوے والی بات پیدا ہو رہی ہے، ہر اس شخص کے لیے ایوب علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے ایک روشن مثال ہے، اسوہ ہے، قدوہ ہے، رول ماڈل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ بیمار رہے ہیں؟ ایک روایت کے مطابق 3.5 سال، ایک روایت کے مطابق 5.5 سال، اور ایک روایت کے مطابق تقریباً 8.5 سال۔ یہ چھوٹی مدت نہیں ہے۔ اگر میں سب سے کم جو مدت ہے 3.5 سال کو لے لیتا ہوں، حالانکہ 8.5 سال کی روایات بھی موجود ہے، میں 3.5 سال کی روایت کو لے لیتا ہوں۔ 3.5 سال بھی بہت بڑی مدت ہوتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، ایوب علیہ السلام نے کہا وہ ایوب، یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 83 ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ کمال بات ہے جی، ایک طویل بیماری، اذیت، مال کا نقصان، اولاد کی جدائی، سارے خاندان والوں نے کیا کیا؟ ایوب علیہ السلام کو اٹھایا اور گاؤں سے دور ایک کٹیا میں جا کر چھوڑ دیا۔ ایسی بیماری تھی کہ جسم سے ایسی بو آ رہی تھی جو کوئی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اولاد نے، پڑوسیوں نے، رشتہ داروں نے، یہاں تک کہ بیویوں تک نے کہا تھا، اور اس کے بعد ان کو وہ باہر، گاؤں سے باہر دور ایک کٹیا میں، ایک جھونپڑی میں چھوڑ آئے تھے، صرف ایک بیوی ساتھ تھی۔ آپ سوچیں ذرا، جس طرح یعقوب علیہ السلام کی آزمائش، یوسف علیہ السلام کی آزمائش، تو یہاں دیکھیں ایوب علیہ السلام کی آزمائش۔ تو میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، سوچئے گا، جب ہم کسی آزمائش میں ہوتے ہیں تو ہمیں انبیاء کی ان خوبصورت وجودوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ لوگ بھی تو آزمائشوں میں مبتلا ہوئے، کیا انہوں نے کوئی شکوہ کیا، کوئی شکایت کی؟ ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میری بیماری کو ختم کر دیجئے، یہ بالکل نہیں کہا، یا یہ نہیں کہا اللہ کیسی بیماری ہے جس سے میں نے ایسا کیا کیا ہے جو تو نے مجھے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے، میرا ایسا کون سی غلطی تھی، کون سا گناہ تھا؟ نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں ملتا ہمیں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اور آپ بیماری میں کچھ بے صبرے سے ہو جاتے ہیں، ہماری زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ڈاکٹر حضرات کے لیے، علاج کے حوالے سے تنگ آ جاتے ہیں، ہم میڈیسن کھاتے کھاتے اپنے آپ سے بیزار ہو جاتے ہیں، نہ بات کرنے کا دل چاہتا ہے، نہ کھانے کا دل چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیفیت دیٹس بالکل فطری بات ہے، لیکن ایک مسلمان ایوب علیہ السلام کے وجود کو اپنے لیے ایک مثال بناتا ہے۔ کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں انی مسنی الضر، انتہائی ادب کے ساتھ کہتے ہیں، احترام کے ساتھ کہتے ہیں کہ صرف اپنی حالت بتا رہے ہیں کہ انی، بے شک مجھے، مسنی چھوا ہے، الضر، تکلیف نے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی اذیت میں ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس تکلیف کو بھی نہیں بیان کر رہے، وہ بیماری کو بھی بیان نہیں کر رہے، نہ بیماری کی شفا کی دعا کر رہے ہیں، صرف اتنا کہہ کر رک گئے کہ انی مسنی الضر۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے ان کی تکلیف کتنی ایکسٹریم پر تھی۔ نہ انہوں نے شفا کی دعا مانگی، نہ اپنی بیماری کی تفصیل بتائی، بس اتنا کہا اللہ بڑی تکلیف میں ہوں۔ پھر کہتے ہیں وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔
اس پر میں بات کرتا ہوں، لیکن میں اس سے پہلے ایک اور صورت میں ایوب علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. یہ سورہ انبیاء کی اس دعا کی مزید وضاحت اس سے ہوتی ہے. تو اصل جو دعا ہے وہ تمام مریضوں کے لیے یہ ہونی چاہیے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو وہ جو بات یہ ہے کہ وہاں پر شفا نہیں مانگی، یہ نہیں کہا اللہ مجھے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا کر، یہ کہا اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، تیرا تو صفت رحمت صفت غضب پر غالب آ چکی ہے، تیری رحمت تو ایسی ہے کہ جو تجھے مانتا ہے تو اس کو تو دیتا ہی ہے، جو تجھے نہیں مانتا اللہ تو اس کو بھی دے رہا ہے، اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی؟ تو صفت رحمان ہے اس کا یہی مفہوم ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کسی کافر کا رزق تو نہیں روکا، کسی یہودی کا رزق تو نہیں روکا، کسی عیسائی کو بھوکا تو نہیں مارا. روافض، خوارج، دہشت گرد جتنے بھی ہیں، کیا کسی کا رزق روکا؟ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ذکر ہے، کہا اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ماں کی محبت، شفقت اور رحم کی طرف آ جائیے. جتنی محبت ماں کرتی ہے، جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا، میں کہتا ہوں ماں کی محبت محبتوں کی ماں ہوتی ہے. تو جو محبت ماں کرتی ہے وہ دنیا میں کوئی رشتہ نہیں کر سکتا. بے مثال، بے نظیر محبت ہوتی ماں کی. تو سوچیں کہ جس ایک ماں کی محبت اتنی ہے جو ہمارے لیے پوری دنیا میں مثال بنی ہوئی ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ہم سے. تو اس کے حوالے سے کہا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین. یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی اور صفت کا ذکر نہیں کیا. سورۃ الفاتحہ میں بھی یہی کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ذکر ہے، صفت مغفرت کا ذکر ہے، معاف کرنے کی باتیں ہیں، درگزر کرنے کی باتیں ہیں، گناہوں کو اگنور کرنے کی باتیں ہیں، گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والی باتیں ہیں، اور درجات کے اضافہ کرنے والی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر رحم کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات اگر توحید کی بنیاد پر ہے تو وہ عورت جس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا اس کو جنت میں داخلہ مل گیا تھا. شرط یہ کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکیاں توحید کی بنیاد پر کی جائیں. تو کہا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور کہا کہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اور کیا کہا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آئی تھی؟ دیکھیے ذرا، اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ، اپنا پاؤں زمین پر مارو. هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، یہ ٹھنڈا اور غسل اور پینے کا پانی ہے. بیماری ختم ہو گئی. یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں. بھائی دعا جو مانگیں تسلسل کے ساتھ مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں. دعا کی قبولیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا اپنا ٹائم فریم ہے، میری اور آپ کے ٹائم فریم پر نہیں ہوتا یہ کام. ہماری بعض دعائیں 1 گھنٹے میں قبول ہو سکتی ہیں، بعض دعائیں 10 سال لگ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر جائز دعا کو قبول کرنا ہو، یہ ضمانت دی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دی ہوئی ہے کہ ہماری کوئی جائز دعا ایسی ہے ہی نہیں جو قبول نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کیسے قبول کی؟ کہا پاؤں مارو زمین پر، جو پانی نکلے گا اس سے غسل کرو اور اسی پانی کو پیو. تو صرف کہاں دوائیں، در بندہ دوائیاں علاج کے لیے. ہمارے ساتھ ہوتا نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا ہسپتال دیکھ لیتے ہیں، پھر بسا اوقات کسی ایک کے ٹوٹکے سے علاج مل جاتا ہے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ بڑے بڑے جو ڈاکٹرز کے باوجود ہمارے گاؤں دیہاتوں میں آج کل بھی کچھ حکیم ایسے ملتے ہیں جن کے پاس لوگ دور دور سے آتے ہیں. میں ابھی کسی کا نام نہیں لوں گا ورنہ مفت کی پبلسٹی ہو جاتی ہے، نہ میں پبلسٹی کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں، کراچی میں ہیں، اوکاڑا میں ہیں، آزاد کشمیر میں ہیں، راولپنڈی میں ہیں، ایبٹ آباد میں ہیں، ٹھیک ہے، اور مختلف ایریاز میں، جن کے پاس یقین کریں کچھ نہیں ان کو آتا جاتا، کوئی ڈگری نہیں ہے، کچھ نہیں آتا جاتا،
10 منٹ میں وہ کام اپنا جو ہے نا وہ اپنا خاندانی بزرگوں سے ملا ہوا نسخہ استعمال کرتے ہیں تو وہ شخص اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا واپس آتا ہے. جو اپنے علاج کے لیے آغا خان ہاسپٹل، لیاقت نیشنل، دارالصحت، بڑے بڑے ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کے نسخے، ٹیسٹ، MRI، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی بیماری پر آغاز دعا سے کرنا چاہیے. کوئی بیماری ہو، چھوٹی بیماری بھی کیوں نہ ہو، صرف نزلہ ہے، زکام، بخار، سر درد، فوراً سے پہلے سب سے پہلا کام کیا کیجئے؟ دعا سے کیجئے. مسئلہ یہ ہے، ایشو یہ ہے کہ ہم دعا کو کب پکڑتے ہیں؟ جب معاملات ہمارے ہاتھ سے باہر نکل جاتے ہیں، جب ایکسٹریم جاتے ہیں، تب ہم اپنے آپ کو اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. کیا ہی کمال ہو کہ میں اپنے اور اپنے معاملات کو بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ پر ہی اللہ کے سپرد کر دوں. تو میں اسی بات پر اکتفا کروں گا. یہی میرا لرننگ لیسن ہے ایوب علیہ السلام کی دعا کے ذریعے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.